اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ممبر سے تو شاید ہی کبھی بیان ہوا ہو، البتہ خاص تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر کہیں کہیں پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ تو چلیے اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو میں کیا ہے۔ ناظرین، امام علی علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی تو امیر المومنین علیہ السلام کو بہت سے سیاسی مسائل کا سامنا تھا۔ خلافت اسلامیہ کی حدود کئی ممالک تک پھیل چکی تھی۔ سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا حاکم شام کی طرف سے تھا۔ نیز شہر مدینہ وہ فوجی قوت فراہم کرنے سے قاصر تھا جو کسی بھی بڑی جنگ کی صورت میں درکار ہوتی۔ پھر شامی افواج عراق کے سرحدی علاقوں پر حملے کرتیں جن کا فاصلاتی دوری کی وجہ سے مدینہ سے فوری تدارک ممکن نہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کوفہ اس وقت کی اسلامی سلطنت کے نقشے کے حساب سے تقریباً درمیان میں تھا اور یہاں سے ہر طرف نگاہ رکھنا اور نگرانی کرنا آسان تھا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے اسلامی دارالحکومت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جلد پیش کریں گے۔ ناظرین، عراقی ویسے تو امام علی کا ہر موقع پر ساتھ دیتے تھے، لیکن ان کے مزاج میں سستی اور کاہلی کا خاصا زیادہ تھا۔ عراق کا خطہ خصوصاً کوفہ اور اس کے ملحقات میں زرعی زرخیزی اور تجارتی قافلوں کی شاہراہ پر کوفہ کے واقع ہونے کی وجہ سے دولت کی فراوانی مدینہ کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اس لیے لوگوں کے مزاج اور طبیعت میں آرام پسندی کا موجود ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ ان امور کا اندازہ امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں درج ان خطبات سے بھی ہوتا ہے جو انہوں نے جنگوں کے موقع پر ارشاد فرمائے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے کوفہ اور عراقیوں کے مزاج کو بھانپتے ہوئے جنگی حکمت عملی کے تحت ایک اسپیشل فورس تشکیل دی اور اسے شرطۃ الخمیس کا نام دیا۔ ناظرین، شرطۃ الخمیس دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس کا ایک لفظ شرطہ ہے اور دوسرا خمیس۔ لفظ شرطہ اور خمیس عربی زبان میں آج بھی استعمال ہوتے ہیں اور شرطہ کے معنی سپاہی کے ہیں۔ یوں تو امام کی فوج میں ہزاروں سپاہی تھے، لیکن شرطۃ الخمیس فوج کا کوئی خاص دستہ تھا جو عام فوج سے ہٹ کر تھا۔ جس طرح کہ آج ہر ملک کی فوج میں ایک خاص ونگ ہوتا ہے جسے اسپیشل سروسز گروپ کہا جاتا ہے، ان کی تربیت عام فوجی کی تربیت سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح شرطۃ الخمیس میں شامل افراد میں کچھ مختلف خصوصیات تھیں۔ وہ خصوصیات کیا تھیں ان پر ہم آگے چل کر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، امام علیہ السلام کی فوج کے اس ونگ کی دوسری خصوصیت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں کچھ ایسے افراد تھے جن کو خصوصی ذمہ داریاں عطا کی گئی تھیں، جنہیں وہ فوری طور پر انتہائی احسن طریقے سے انجام دیتے تھے اور سستی و کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ اس ونگ کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کے کچھ افراد کے ذمے جو بھی ذمہ داری دی جاتی تھی وہ اسے ہر حال میں اور لازمی طور پر اس عمل کو انجام دیتے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس گروپ کی جو تعداد بیان کی ہے وہ کم از کم 6000 ہے۔ یہ تمام 6000 افراد حضرت علی کے باوفا اصحاب تھے جو جنگ کرنے سے لے کر مرنے تک تیار رہتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کی جانوں کے بدلے ان کو بہشت کی ضمانت دی تھی۔ طبری نے ان کی تعداد 40,000 بتائی ہے کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی کہ وہ آخری دم تک حضرت کے ساتھ رہیں گے۔ ابن سعد نے ان کی تعداد حضرت علی کی شہادت کے بعد 12,000 بیان کی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک خفیہ فوج تھی اور اس کے افراد یوں تو معاشرے میں معزز اور مقبول تھے، لیکن ان کی جنگی ذمہ داریوں سے کوفہ کے لوگ عام طور پر آگاہ نہیں تھے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی لفظ شرطہ کی تشریح۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں خمیس کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں لفظ خمیس کے بارے میں بھی کچھ خیال ظاہر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ خمیس یعنی 50 سے ہے، یعنی اس اسپیشل سروسز کا یہ گروپ 50 کمانڈوز پر مشتمل تھا۔
اور اسی وجہ سے اسے خمیس کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے یہ نظریہ بھی پیش کیا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، مثلاً میسرہ، میمنہ، مقدمہ، قلب اور ساق۔ امام علیہ السلام کی فوج کے ان 5 حصوں میں جو سب سے آگے جا کر، یعنی جو گروپ ایڈوانس کیا کرتا تھا اور شہادت کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، وہ یہ شرطۃ الخمیس تھے۔ ناظرین، اب ہم دیکھیں گے کہ اس اسپیشل ونگ کی ذمہ داریاں کیا تھیں اور اس کے کمانڈرز کون تھے۔ شرطۃ الخمیس حضرت علی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا وہ مسلح گروہ تھا جو ہر جگہ اور ہر وقت، یعنی حالت امن یا جنگ میں ہتھیار بند رہتا تھا، اور دن ہو یا رات ہر وقت کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ شرطۃ الخمیس حضرت علی کی حکومتی امور میں مدد کرتا تھا۔ یہ گروپ جنگوں میں امام کی ہم رکابی کے علاوہ امن کے زمانے میں حدود الہی کا نفاذ، شہر کوفہ کی حفاظت اور جنگ کے لیے افرادی قوت کو جمع کرنے کے فرائض انجام دیتا تھا۔ شرطۃ الخمیس کی فضیلت میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنو اسرائیل میں یہ گروہ موجود تھا جنہوں نے شرطۃ الخمیس کا معاہدہ کیا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہوا مگر یہ کہ قوم کا پیغمبر، شہر کا پیغمبر یا اپنے نفس کا پیغمبر تھا۔ تم انہی کی مانند ہو مگر اس فرق کے ساتھ کہ تم جزو انبیاء میں سے نہیں ہو۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ شرطۃ الخمیس کی بعض خصوصیات تھیں، جیسے کہ ہمیشہ مسلح رہنا، ہر وقت امام علی کے ساتھ رہنا اور تیار رہنا۔ یہ افراد جنگوں میں ہراول دستہ ہوتے تھے، ہمیشہ اور ہر وقت تیار اور فرمان امام علیہ السلام کو بجا لانے کے لیے مستعد رہتے تھے، اور امام کے فرمان کو نافذ العمل کرنے میں ذرا برابر بھی تاخیر و تعطل سے کام نہ لیتے تھے۔ یہ مختلف قبائل سے تھے اور انہوں نے اپنی جان امام پر نچھاور کرنے کی بیعت کی تھی۔ ناظرین، شرطۃ الخمیس جنگوں میں مقاومت کا مظاہرہ کرتے۔ اسی طرح غارات کے واقعے میں شام کے سپاہیوں کے عراق پر حملوں کے بعد حضرت علی نے انہیں شامی فوجوں کو دور ہٹانے کے لیے بھیجا۔ شرطۃ الخمیس کے افراد کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت مقداد بن اسود، حضرت عمار یاسر، ابو سنان انصاری، ابو عمر انصاری، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، جابر بن عبداللہ الانصاری، حکیم بن سعید حنفی جن کو ابو یحییٰ بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن یحییٰ حضرمی، سلیم بن قیس ہلالی، عبیدہ سلیمانی مرادی، قیس بن سعد، اسبغ بن نباتہ اور نعیم بن دجاجہ۔ ناظرین، بعض ماخذوں میں جناب سلمان محمدی اور جناب ابو ذر غفاری کو بھی شرطۃ الخمیس میں گنا گیا ہے، لیکن شرطۃ الخمیس حضرت امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں تشکیل پایا، اس لیے ان دو افراد کا نام اس گروہ میں آنا درست نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ کچھ ماخذ میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کوفی کا نام بھی شرطۃ الخمیس کے کمانڈر اور سربراہ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ عمومی ماخذ میں شرطۃ الخمیس کے سربراہ اسبغ بن نباتہ اور قیس بن سعد بن عبادہ ذکر ہوئے ہیں۔ مضمون کی تیاری میں جن کتب سے مدد لی گئی وہ یہ ہے: کلینی کی کافی، صدوق کی من لا یحذرہ الفقی، توسی کی تہذیب الاحکام، منکری کی واقعۃ الصفین، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، بحار الانوار از مجلسی، ذہبی کی تاریخ اسلام، ابن سعد کی طبقات، تاریخ طبری اور رجال کشی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کی آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ ایکٹیو کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔